السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے حضرت یونس علیہ السلام کی۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کیسے گئے اور کیسے واپس نکلے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شہر نینوا کے باشندوں کی ہدایت کے لیے رسول بنا کر بھیجا تھا۔ یہ موصول کے علاقے کا ایک شہر تھا۔ یہاں کے لوگ بت پرستی کرتے تھے اور کفر و شرک میں مبتلا تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان لوگوں کو ایمان لانے اور بت پرستی چھوڑنے کا حکم دیا، مگر ان لوگوں نے اپنی سرکشی اور تمرد کی وجہ سے اللہ عز و جل کے رسول کو جھٹلا دیا اور ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں خبر دی کہ تم لوگوں پر عنقریب عذاب آنے والا ہے۔ یہ سن کر شہر کے لوگوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے کبھی کوئی بات جھوٹ نہیں کہی، اس لیے یہ دیکھو کہ اگر وہ رات کو اس شہر میں رہے جب تو سمجھ لو کہ کوئی خطرہ نہیں ہے، اور اگر انہوں نے اس شہر میں رات نہ گزاری تو یقین کر لینا چاہیے کہ ضرور عذاب آئے گا۔ رات کو لوگوں نے یہ دیکھا کہ حضرت یونس علیہ السلام شہر سے باہر تشریف لے گئے، اور واقعی صبح ہوتے ہی عذاب کے آثار نظر آنے لگے کہ چاروں طرف سے کالی بدلیاں نمودار ہوئی اور ہر طرف سے دھواں اٹھ کر شہر پر چھا گیا۔ یہ منظر دیکھ کر شہر کے باشندوں کو یقین ہو گیا کہ عذاب آنے والا ہے، تو لوگوں کو حضرت یونس علیہ السلام کی تلاش و جستجو ہوئی، مگر وہ دور دور تک کہیں نظر نہیں آئے۔ اب شہر والوں کو اور زیادہ خطرہ اور اندیشہ ہو گیا، چنانچہ شہر کے تمام لوگ خوف خداوندی سے ڈر کر کانپ اٹھے، اور سب کے سب عورتوں بچوں بلکہ اپنے مویشیوں کو ساتھ لے کر اور پھٹے پرانے کپڑے پہن کر روتے ہوئے جنگل میں نکل گئے، اور رو رو کر صدق دل سے حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لانے کا اقرار و اعلان کرنے لگے۔ شوہر بیوی سے اور مائیں بچوں سے الگ ہو کر سب کے سب استغفار میں مشغول ہو گئے، اور دربار باری میں گڑ گڑا کر گریہ و جاری شروع کر دی۔ جو مظالم آپس میں ہوئے تھے ایک دوسرے سے معاف کرانے لگے، اور جتنی حق تلفیاں ہوئی تھی سب کی آپس میں معافی تلافی کرنے لگے۔ غرض سچی توبہ کر کے خدا عز و جل سے یہ عہد کر لیا کہ حضرت یونس علیہ السلام جو کچھ خدا کا پیغام لائیں ہم اس پر سچے دل سے ایمان لائیں۔ اللہ تعالیٰ کو شہر والوں کی بے قراری اور مخلصانہ گریہ و جاری پر رحم آیا اور عذاب اٹھا لیا گیا۔ ناگہاں دھواں اور عذاب کی بدلیاں رفع ہو گئی، اور تمام لوگ پھر شہر میں آ کر امن و چین کے ساتھ رہنے لگے۔ اس واقعے کو ذکر کرتے ہوئے خداوند قدوس نے قرآن مجید میں یوں ارشاد فرمایا۔ پارہ نمبر 11 سورہ یونس آیت نمبر 98۔ ترجمہ: تو ہوئی ہوتی نہ کوئی بستی کی ایمان لاتی تو اس کا ایمان کام آتا۔ ہاں، یونس کی قوم جب ایمان لائے ہم نے ان سے رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگی سے ہٹا دیا اور ایک وقت تک انہیں برتنے دیا۔ مطلب یہ ہے کہ جب کسی قوم پر عذاب آ جاتا ہے تو عذاب آ جانے کے بعد ایمان لانا مفید نہیں ہوتا، مگر حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب کی بدلیاں آنے کے بعد بھی جب وہ لوگ ایمان لائے تو ان سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ بہرحال عذاب ٹل جانے کے بعد حضرت یونس علیہ السلام شہر کے قریب آئے تو آپ نے شہر میں عذاب کا کوئی اثر نہیں دیکھا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ اپنی قوم میں تشریف لے جائیے، تو آپ نے فرمایا کہ کس طرح اپنی قوم میں جا سکتا ہوں؟ میں تو ان لوگوں کو عذاب کی خبر دے کر شہر سے نکل گیا تھا، مگر عذاب نہیں آیا، تو اب وہ لوگ مجھے جھوٹا سمجھ کر قتل کر دیں گے۔ آپ یہ فرما کر اور غصے میں بھر کر شہر سے پلٹ گئے اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ یہ کشتی جب بیچ سمندر میں پہنچی تو کھڑی ہو گئی۔ وہاں کے لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ وہی کشتی سمندر میں کھڑی ہو جایا کرتی تھی جس کشتی میں کوئی بھاگا ہوا غلام سوار ہو جاتا ہے۔ چنانچہ کشتی والوں نے قرآن نکالا تو حضرت یونس علیہ السلام کے نام کا قرآن نکلا، تو کشتی والوں نے آپ کو سمندر میں پھینک دیا اور کشتی لے کر روانہ ہو گئے، اور فوراً ہی ایک مچھلی آپ کو نگل گئی، اور مچھلی کے پیٹ میں جہاں بالکل اندھیرا تھا آپ مقید ہو گئے، مگر اسی حالت میں آپ نے آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا، تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس اندھیری کوٹڑی سے نجات دی، اور مچھلی نے کنارے پر آ کر آپ کو اگل دیا۔ اس وقت بہت ہی نحیف و کمزور ہو چکے تھے۔ خدا عز و جل کی شان کی اس جگہ کدو کی ایک بیل اگ گئی، اور آپ اس کے سائے میں آرام کرتے رہے۔ پھر جب آپ میں کچھ توانائی آ گئی تو آپ اپنی قوم میں تشریف لائے، اور سب لوگ انتہائی محبت و احترام کے ساتھ پیش آ کر آپ پر ایمان لائے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی اس دردناک سرگزشت کو قرآن کریم نے ان الفاظوں میں بیان فرمایا۔ پارہ نمبر 23 سورہ صافات
139 से 148 तर्जमा। और बेशक यूनुस पैगंबरों से है, जबकि भरी कश्ती की तरफ निकल गया तो कुरा डाला, तो धकेले हुआ, फिर उसे मछली ने निगल लिया। फिर वो अपने आप को मलामत करता था, तो अगर वो तस्बीह करने वाला न होता, जरूर उसके पेट में रहता जिस दिन तक लोग उठाए जाएंगे। फिर हमने उसे मैदान पर डाल दिया और वो बीमार था, और हमने उस पर कद्दू का पेड़ उगाया, और हमने उससे 1,00,000 आदमियों की तरफ भेजा, बल्कि ज्यादा, तो वो ईमान ले आए, तो हमने उन्हें एक वक्त तक बरतने दिया। नेनवा वालों की सरगुजश से ये सबक मिलता है कि जब किसी कौम पर कोई बला अजाब बनकर नाजिल हो, तो उस बला से नजात पाने का यही तरीका है कि लोगों को तौबा व इस्तिगफार में मशगूल होकर दुआएं मांगनी चाहिए। तो उम्मीद है कि बंदों की बेकरारी और उनकी गिरिया व जारी पर अल्लाह रहम फरमाकर बलाओं के अजाब को दफा फरमा देगा। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के दिल हिला देने वाली मुसीबत और मुश्किलात से ये हिदायत मिलती है कि अल्लाह ताला अपने खास बंदों को किस किस तरह इम्तिहान में डालता है। लेकिन जब बंदे इम्तिहान में पढ़कर सब्रो इस्तिकामत का दामन नहीं छोड़ते और इन बलाओं के तूफान में भी खुदा की याद से गाफिल नहीं होते, तो अल्लाह अपने बंदों की नजात का गैब से ऐसा इंतजाम फरमा देता है कि कोई इसकी सोच भी नहीं सकता। गौर कीजिए कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को जब कश्ती वालों ने समुद्र में फेंक दिया, तो इनकी जिंदगी और सलामती का कौन सा जरिया बाकी रह गया था। फिर इन्हें मछली ने निगल लिया, तो अब भला इनकी हयात का कौन सा सहारा रह गया था। मगर इस हालत में आपने जब आयत करीमा का वजीफा पढ़ा, तो अल्लाह ताला ने इन्हें मछली के पेट में भी जिंदा व सलामत रखा, और मछली के पेट से इन्हें एक मैदान में पहुंचा दिया, और फिर इन्हें तंदुरुस्ती व सलामती के साथ इनकी कौम और वतन में पहुंचा दिया, और इनकी तबलीग की बदौलत 1,00,000 से जायद आदमियों को हिदायत मिल गई। अल्लाह अज़्ज़ व जल की उन पर रहमत हो और उनके सदक़े हमारी मग़फ़िरत हो, आमीन। दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब बटन के पास में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।